اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارک کا چھٹا حصہ بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک اللہ کا دین مکے والوں کو چھپ چھپ کر پہنچاتے رہے، ان کو اچھی اچھی باتیں بتاتے رہے، بری باتوں سے منع کرتے رہے۔ آخر کار ایک دن اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ جو پیغام تم کو ملا ہے وہ کھل کر سب کو پہنچاؤ، اپنے خاندان والوں کو اور لوگوں کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ یہ حکم ملتے ہی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو آواز دینے لگے۔ لوگ آپ کی آواز سن کر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب سب آ گئے تو آپ ان سے مخاطب ہوئے، اے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم مجھ پر یقین کرو گے؟ بے شک ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، کیونکہ آج تک تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو پھر سنو اے لوگوں، جو تم بتوں کو پوجتے ہو اسے پوجنا چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ بات سنتے ہی لوگوں کا غصہ پھوٹ پڑا اور لوگ آپ کو برا بھلا کہنے لگے، اور آپ کے خاندان والے آپ سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ خاندان والوں کے اس رویے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمت نہیں ہارے، بلکہ آپ نے دین پھیلانے کا کام اور تیز کر دیا۔ آپ لوگوں سے صاف صاف کہتے کہ اے لوگوں، جن بتوں کی پوجا تم کرتے ہو وہ خود اپنی مدد نہیں کرتے، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو اور آخرت میں تمہارا ٹھکانہ اچھا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیدھی سادی باتیں سن کر لوگ بہت متاثر ہوتے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ جب یہ تعداد 40 سے زیادہ ہو گئی تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں جا کر اللہ کے دین کا اعلان کیا۔ مکے والوں کے نزدیک یہ تو کعبے کی سب سے بڑی توہین تھی۔ سب آپ پر ٹوٹ پڑے، مار پیٹ کرنے لگے۔ جب یہ خبر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے شوہر کے بیٹے حضرت حارث بن ابو حالہ کو ملی تو وہ دوڑ پڑے۔ ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، وہ آپ کو بچانے لگے۔ ہر طرف سے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلواریں چلنے لگیں اور وہ بیچارے وہیں شہید ہو گئے۔ اسلام کے نام پر شہید ہونے والوں میں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر پہلا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اشاعت کھلم کھلا شروع کر دی تھی۔ جب اور جہاں آپ کو موقع ملتا دین کی باتیں بتانے سے نہیں چوکتے تھے۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی۔ مکے کے سردار آپ کے اس رویے سے بہت پریشان اور ناراض تھے۔ ان کو اپنی چودراہٹ خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد اپنے چچا ابو طالب سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کا کہنا بھی مانتے ہیں، کیوں نہ چل کر ان پر زور ڈالا جائے کہ وہ اپنے بھتیجے کو روکیں۔ اس تجویز پر سب متفق ہو گئے اور ان کا ایک آدمی چچا ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے کہا، آپ کا بھتیجا محمد اب حد سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، وہ ہمارے خاندانوں اور باپ دادا کی توہین کرتا پھر رہا ہے، آپ اسے سمجھا دیں کہ وہ یہ حرکت چھوڑ دے، ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ ایک دوسرے سردار نے کہنا شروع کیا، اگر اس نے اپنا یہ رویہ نہ بدلا تو ہماری تلواریں اس کا فیصلہ کریں گی۔ سرداروں کی باتیں ابو طالب کو سمجھ میں آ گئی کہ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا، ٹھہریے، میں اپنے بھتیجے کو بلا کر سمجھاتا ہوں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور سرداروں کی باتیں آپ کو بتائیں۔ پھر کہنے لگے، پیارے بھتیجے، یہ لوگ تمہاری باتوں سے تنگ آ چکے ہیں اور اب لڑنے مرنے پر آمادہ ہیں۔ میرے بڑھاپے کو دیکھو،
مجھے کسی ایسی مصیبت میں نہ ڈالو جسے میں اب برداشت نہ کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کی یہ باتیں سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر بھی آپ نے بڑی ہمت کے ساتھ جواب دیا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرا ایک ہاتھ بھی سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں، خدا کی قسم، تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہیں آؤں گا۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوں، میں اس کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہی رہوں گا، چاہے مجھے اپنی جان ہی دینا پڑے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر چچا ابو طالب بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے، بھتیجے جاؤ اپنا کام جاری رکھو، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بھی بکا نہیں کر سکتا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کریں۔